اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات جو کہ یکم رمضان سے الحمدللہ جاری و ساری ہے، 20 دن مکمل ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ آج ہم تیسرے عشرے میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ 2 عشرے ہم نے کیا پایا کیا کھویا، رمضان المبارک کی قدر ہم نے کی یا نہیں کی، اور دن غفلت میں گزار رہے ہیں، یا ہم اس رمضان المبارک کے ان لمحات سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن، صاحب قرآن، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا اسوہ تا قیامت لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، کل اعتکاف کے مسائل پر گفتگو ہوئی، ہمارے عالم اسلام کی عظیم شخصیت تسلیم رضا بھائی موجود تھے۔ اعتکاف کے اوپر گفتگو کرنا ضروری تھا، لیکن انہی دنوں فتح مکہ بھی ہوا، اور آج 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا یوم شہادت۔ 2 چیزیں ایک ساتھ ہم چاہیں گے، وقت ہمارا کم ہے، مقابلہ ہمارا بہت سخت ہے کہ ان پر بات کر سکیں۔ فتح مکہ، ناظرین کیا ہے یہ فتح مکہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی، وہیں بچپن سے جوانی تک کا عرصہ گزارا، اور آخر کار مظالم، پریشانیاں اتنی بڑھ گئیں، اتنا لوگوں نے ستایا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ موجود ہے، لیکن آخر کار تنگ آ کر، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا تو مکہ مکرمہ سے اب ہجرت ہو رہی ہے، مدینہ منورہ روانگی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار نبی غار ثور میں ساتھ ہیں، قدم قدم پر آپ کی حفاظت کے لیے کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ فرمایا کہ صدیق اکبر، یہ تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں آ جاتا ہوں، بائیں آ جاتا ہوں۔ پھر آخر کار وہ لمحات آئے کہ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بیت اللہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، پر کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات آ گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک جنرل بات ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہو، جس جگہ پرورش پائے، ایک انسیت ہوتی ہے، اور مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ کہ جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ صحابہ کرام کی روحیں بھی مکہ مکرمہ کے لیے تڑپتی ہیں۔ کس طریقے سے اپنے گھر بار اجداد کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور آخر کار وہ وقت کہ 8 سال کے بعد فاتح بن کر لوٹ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر تیار ہے، اور حضور نے فرمایا جب مکہ مکرمہ ہجرت ہو تو دور دور اپنے خیمے لگاؤ، اور خیموں کے باہر آگ بھی جلاؤ، تاکہ اس سے دشمن کے اوپر خوف بھی طاری ہو۔ اور پھر کیا عاجزی انکساری ہے کہ مکہ مکرمہ لوٹ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس آج تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ ہمیں مکہ سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود ہیں، اور آپ کی ریش مبارک جو ہے اس اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہی ہے۔ جو لوگ خوف میں تھے کہ ہماری جان لے لی جائے گی، سب کو معافی کا حکم فرمایا، درگزر کیا درس دیا۔ مکہ مکرمہ آئے، بیت اللہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں، جنہوں نے پہلے حضور کو بیت اللہ کا دیدار نہیں کرنے دیا، انہی عثمان کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اے عثمان،
اب یہ چابیاں تمہارے پاس رہیں گی اور تا قیامت تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی، اور آج وہ چابیاں شیوی خاندان کے پاس ہیں۔ کیا درس ملتا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ فتح مکہ، پرسوں شب ضربت تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو۔ شب ضربت، آج مولا علی کی شہادت کا دن، انہوں نے بھی اپنے دشمن کو معاف فرمایا، لیکن یہ ان کا اختیار تھا ناظرین۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ان شخصیات سے، ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو موقع ملتا ہے، ہم موجودہ دور میں اپنی زندگی کو ان تمام موضوعات سے کیسے جوڑ سکتے ہیں، کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، بتائیں گے ہمارے علماء۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ایک ایسی خوبصورت کوشش، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بلڈرز گروپ نے اس طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن کی طرف توجہ دی کہ اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ میری بہت دعائیں عرفان بھائی آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی روحانی صحت عطا فرمائے، اور محسن بھائی اپنی ذات میں جو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے راتوں رات اس ٹرانسمیشن کو پلان کر کے ہمیں یہاں پر بٹھایا، اور آج یہ حضور کا ذکر، حضور کے حال کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، بچپن سے ہم بڑے ہو گئے آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر پروگرامز میں دیکھتے ہوئے، تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، میری مراد جناب علامہ زہیر عابدی صاحب سے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موجود ہیں ایک اور ہمارے معروف عالم دین، ماشاءاللہ ایک تعلق بن گیا ہے، رمضان سے پہلے بھی ہم حضرت سے ہمیشہ سیکھتے ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں ہماری دعوت پر، مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، جزاک آپ کی اللہ۔ محبت ہے، آپ کی نوازش ہے، ماشاءاللہ آپ جس طرح گفتگو فرماتے ہیں تو ایک مجلس الگ ہی بن جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ماشاءاللہ آ جاتے تو ہمیں ہمارے اوپر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ جزاک اللہ ابو صاحب۔ موجود ہے عالم اسلام کے معروف قاری قرآن، کیا خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کلام مجید کرتے ہیں کہ دل پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خشیت الہی کا نور، اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے قلب پر۔ قاری محمد حسین آرائی بھائی اور میرے بہت پیارے بھائی جن سے میرا ایک بڑا پیارا تعلق ہے، اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایسا نام کہ جن کو صرف آپ کال کریں تو آپ کہیں گے کال تو کر لی ہے، میں جا کے مل ہی لیتا ہوں، کیونکہ ان کی آواز اتنی پیاری لگے گی آپ کو، پھر ملیں گے تو ان کی شخصیت اتنی پیاری لگے گی، پھر ان کا انداز گفتگو کہ جس پیار سے، جس محبت سے بتاتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے پلاٹ نہیں بھائی، میں تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹی آپ دے دیں وہ بھی لینے کو تیار ہوں۔ آگے کی بات کریں ہمارے عدنان حفیظ بھائی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، بہت جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ قائد صاحب تلاوت کلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ وقل جاء
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور عرض کر اے میرے رب مجھے عمدہ طریقے سے داخل کر اور عمدہ طریقے سے باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اسی دن ہم کوشش کریں گے کہ ایک دن قاری صاحب کے ساتھ پروگرام کریں ایکسکلوسیولی، اور کچھ موضوعات کا انتخاب کر کے قاری صاحب، تاکہ جب 15-20 منٹ قاری صاحب کو ملیں گے نا، 25 منٹ، تو انشاءاللہ اور محظوظ ہوں گے ہم۔ ناظرین، رمضان ہماری شان میں یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ ملاقات ہوتی ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ کسی نے راضی کیا خدا کو، کسی نے راضی کیا خدا کو، تو مانگا مجھ کو علی بنا دو۔ علی نہیں صرف بو علی ہے، علی نہیں صرف بو علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نبی کی گھٹی ملی ہے جن کو، نبی کی گھٹی ملی ہے جن کو، لعاب سرور جنہوں نے پایا، علی کو گودے نبی ملی ہے، علی کو گودے نبی ملی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ علی کے ہم کو بڑے سہارے ہے، نام لیوا سبھی تمہارے،
قادریہ قلندری ہے، وہ قادریہ قلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، مولا علی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس یہ ان کا کرم عجیب ہے تاثیر ہے کہ ماشاء وہ اللہ آپ اپنے کے کلام میں، کلام کو پڑھنے کی سعادت بخشتے ہیں، یہ زبانیں ان کا نام لے لیتی ہیں۔ بے شک لگ نہیں رہا تھا ہم یہاں بیٹھے تھے، سچ بات یہ ہے، ایسے نہیں لگ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، جی ماشاء ہمیں اللہ، بہت ایسے لگ رہا تھا کہ ایک مجلس میں، ایک مسجد میں محفل چل رہی ہے سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ ذکر چل رہا ہے۔ سب سے خوبصورت شعر اس کا جو ہے وہ علی نہیں بو علی ہے، بو کا جو استعمال کیا ہے بو نے اس نے زبردست، تو واہ، واہ۔ پاسا ہی پلٹ دیا۔ جزاک جزاک اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سائے میں رکھیں، اور علامہ صاحب مولا علی کا اتنا کرم کہ بچپن سے ہم جن کا نام لے رہے ہیں، ہمارے اجداد دنیا سے چلے گا ان کا نام لیتے لیتے، ان کی دعاؤں کا ثمر کہ اس سال الحمدللہ مولا علی کی دربار میں بھی جانا نصیب ہوا، سبحان اللہ، رات ان کے روضے پہ گزاری، اور کیا نور، کیا کرم نوازی، کیا تجلیات مولا علی کے دربار میں دیکھی۔ اللہ پاک ہر مومنین کو، مسلمانوں کو، ہر اہل ایمان کو جو ان سے محبت کرتا ہے ان کے دربار کی حاضری نصیب۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا بریک کے بعد ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز، مختصر اور پر اثر ڈاکٹر علی امام بھائی، شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، فتح مکہ اتنا حضور کو ستایا گیا کہ حضور بیت اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، پر یہاں کے لوگ مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتے۔ بڑے درد کے ساتھ، غم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت، پھر اس کے بعد فاتح مکہ بن کر لوٹ رہے ہیں، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سرکار ختمی مرتبت جو وجہ خلقت کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اور جن کی رحمتوں سے آج بھی دنیا میں فیض جاری ہے، بے شک، جتنا بھی دنیا میں فیض ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کی وجہ سے رحمت للعالمین ہے۔ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو مظاہرہ کیا اپنے کردار کا، اپنی رحمت کے جاری رکھنے کا اور جاری کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کائنات کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جو وطن چھوڑا اور جو تکلیفیں سہیں اور جو قتل کی سازشیں ہوئیں، سب کچھ، اس کے بعد امیدیں تو یہی تھی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پتہ نہیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا، وطن شہر بدر کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اور کمال یہ ہے کہ شہر فتح ہو گیا اور خون کا ایک قطرہ نہیں بہا۔ اللہ اکبر۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا کیا عکس بات، اور یہ سبحان منظر اللہ، تھا سبحان اللہ۔ جو فتح مکہ کے وقت۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ جسموں پہ حکومت کرنے نہیں آیا، وہ تو دماغوں پر، ذہنوں پر، فکروں پہ حکومت کرنے آیا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم سرکار ختمی مرتبت، ان کے صاحب، ان کی اولاد، ان کی آل، ان کے کردار کو دیکھ کے یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں نے مادیت کے حصول کے لیے کوششیں نہیں کی، انہوں نے روحانی غلبے کی کوششیں کی۔ اگر ہم مادیت کو دبا کر روحانیت کو عروج دیں اور روحانی طور پر انسان کی فکر پر، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسے ان لوگوں نے کیا، تو ہمارے یہ بہت سے مسائل، یہ بہت سے فسادات، یہ بہت سا انتشار یہ ختم ہو جائے۔ یہ جنگ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے وہ روحانی فتح کو چھوڑ کر جسمانی فتح، مادی فتح کہ بس مال مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، شہرت مل جائے، ہم اس میں ملبس ہو گئے۔ مفتی صاحب، روحانی غلبہ، فاتح مکہ، مساوات کا درس، جن غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا ان غلاموں کو بھی عزت دی جا رہی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں موجود ہیں، وقت آتا ہے اذان کا، اذان دینے کا حکم دیتے ہیں، اور کہاں ہیں بلال؟ بلال کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب کیا خوبصورت وقت ہے علی بھائی،
کہ عموماً جب انسان اذان دیتا ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دیتا ہے نا. حضور نے کہا بلال کعبے کے اوپر جاؤ اور اذان دو. سبحان اللہ. اب کیا کہاں رخ کرتے؟ جہاں رخ کرے وہیں بیت اللہ ہے. بے شک. لیکن وہ کہتے ہیں نا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی محبت کا ایک بہانہ بنی. بہانہ بنی. حضرت سرکار کی طرف دیکھ. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں اونٹنی کے اوپر اور چھڑی ہے ہاتھ میں حضور کے، حضرت ایسے ہی ہے اور اس سے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں. اب حضرت بلال کا یہاں عشق دیکھے علی بھائی کہ اذان اس رخ پہ دے رہے ہیں کہ جہاں طواف کرتے ہوئے حضور گھوم رہے کیا ہیں، بات ہے. بس حضرت بلال کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا ہے اور اذان دے رہے ہیں. بے شک. فتح مکہ بالکل. حضرت کیا درس دے رہا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار پھر مدعو کیا. نہیں آپ کس ہماری سعادت کی آپ تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. آپ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ فتح مکہ اور اس کے اسباب اور ثمرات کیا ہیں، کیوں ہوا تھا فتح مکہ اور اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ دو قبائل تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو قزاعہ. بنو بکر جو تھا وہ کفار مکہ کا حلیف تھا اور بنو قزاعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. یہ دو قبائل تھے. اب صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی، ان صلح میں ان شرائط میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ 10 سال تک تمہارے درمیان میں یا ہمارے اور تمہارے حلیف کے درمیان کوئی جنگ، کوئی کسی قسم کی واقع نہیں ہوگی. اور بنو بکر کے لوگوں نے کیا کیا؟ بنو قزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کو جانی اور مالی نقصان ان کو پہنچا دیا. بنو قزاعہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے اوپر بنو بکر کے لوگوں نے جو کفار مکہ کے حلیف ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے اور ہم اب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ انہوں نے حرکت کر کے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہم پہ کوئی ملامت نہیں، اب ہم جو ہے کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کا ایک اللہ کی طرف سے پیغام تو تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مخفی رکھا. اس دن کو کیوں مخفی رکھا؟ یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں، وہاں پہ کوئی لشکر ہوگا اور اس کے ساتھ آپ جہاد کریں. اور فرمایا کہ اگر اور ضرورت ہو مجمع کی تو اوروں کو بھی بلا لیں. اب سب کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت ابو قتادہ کو حضور پاک اس طرف بھیج رہے ہیں اور فتح مکہ جانے کا پروگرام بھی کسی کو نہیں بتا رہے. سب کسی صحابی کے بھی ذہن میں نہیں تھا. اچانک کل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مکہ نکل گئے. حضرت ابو قتادہ کو رات میں اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ پہنچ رہے ہیں. تو مر الزہران غالباً نام آتا ہے روایات میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں پر آگ کو پھیلا دو. یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ جنگ کے لیے حکمت عملی بنانا، تدبیر بنانا، یہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تدبیر سے عقل، جنگ تدبیر سے بھی جیتی جا سکتی ہے. مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی بھائی ایک سنت یاد آ رہی ہے، مسواک. کتنی ایک عظیم و شان حضور کی سنت سبحان اللہ. بے شک. جو حضور نے اپنے وصال مبارک سے پہلے بھی اس مسواک کو ساتھ رکھا، ساتھ بستر پر لے کے سوتے تھے، بے شک. پانی موجود ہوتا تھا، نیند میں بھی حضور کی آنکھ کھلتی تھی تہجد کے لیے، تو حضور مسواک کیا کرتے تھے. ایک جنگ کے موقع پر جو حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو تاکید کی کہ مسواک کریں، مسواک صحابہ تو وہ کفار نے دیکھا کہ یہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو آج ہمیں کچا کھا جائیں گے، یہ انہوں نے آج ہمیں کاٹ ڈالیں گے. یہ بھی ایک اس حکمت سے کتنا غلبہ نازل ہوا تھا. بالکل، یہ بھی ایک جنگی تدبیر تھی. اسلام ہمیں درس دیتا ہے جنگی تدبیر. آج کل لوگ، بلکہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ جی آپ پاکستان میزائل کا تجربہ کر رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور کرونا کی ویکسین نہیں مل رہی. میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دفاعی قوت بھی مضبوط ہونی چاہیے. یہ بھی ہمیں اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے. بے شک کھانے کو نہیں، لیکن الحمدللہ دشمن پہ ہمارا کنٹرول اور ہمارا غلبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مرعوب رہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں اگر ٹائم ہو تو. مفتی صاحب انشاءاللہ مزید بات کریں گے،
یہاں ناظرین وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اور مختصر کا مطلب مختصر ہی ہوگا انشاءاللہ. کہیں نہیں جائیے گا. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جاری ہے. ذکر ہو رہا ہے فاتح مکہ کا، فتح مکہ کا. اب ذکر ہوگا مولا علی کی شہادت کا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں مولا علی کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر، اور ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو. لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات، جس میں ہم روزانہ بیٹھ رہے ہیں، روزانہ اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں. رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری تربیت ہو رہی ہے. میں علامہ زہیر عابدی صاحب موجود ہیں. ہمارے عالم اسلام کا اتنا بڑا نام، اتنا عظیم نام، ایک علمی شخصیت. فتح مکہ کے اوپر ہم نے گفتگو کی. مولا علی، پورا خانوادہ اہل بیت، قربانیاں قربانیاں قربانیاں. امام حسن کی شہادت، مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضور کے اہل بیت کی قربانیاں، مولا علی کی شہادت. پرسوں شب ضربت 19 رمضان المبارک، آج ان کا یوم شہادت. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں مولا علی پر، ان کی آل پر. علامہ صاحب، کس طریقے سے شہادت کا واقعہ ہوا؟ شہادت ہو گئی. مولا علی کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ شہادت کے بعد مولا علی نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ ارشاد. دو باتیں اس میں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ حضرت علی کو سرکار ختم مرتبت نے پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 3 لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں، 2 ماضی کے اور ایک جو تمہارا قاتل ہوگا. وقت بھی پتہ تھا. جب یہ آئی 19 کی شب، تو رات کو آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے واللہ یہ وہی رات ہے جس کی مخبر صادق نے خبر دی ہے. اللہ، واللہ یہ وہی رات ہے جس کی مخبر صادق نے خبر دی ہے. لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے تھے کہ اس مہینے وہ وقت ان قریب ہے کہ جب یہ داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی، تو لوگ کہتے تھے کہ مولا ہمیں بتائیے کہ ہم اس شخص کو جس کے جو آپ کے قاتل ہے، قاتل بن رہا ہے یا قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، ہم اسے قتل کرنے سے پکڑ. تو عجیب جملہ کہا آپ دیکھیے، اور کیا یہ سبق دیا ہے علی نے. کہا کہ میں جرم سے پہلے کیسے سزا دیتا ہوں. اللہ جرم سے پہلے کیسے؟ جرم سے پہلے کیا کیسے بات سزا ہے. دوں؟ ابھی تو نہیں قتل کیا اس نے. بے شک. رات کو آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹی نے کھجور اور دودھ دونوں چیزیں جب پیش کی، تو آپ نے کہا بیٹی یہ 2 غذاؤں سے علی نے کبھی افطار نہیں کیا، ایک اٹھا لو. تو بیٹی نے چاہا کہ کھجور اٹھا لیں، آپ دودھ پی لیں، تو کہا نہیں، یہ دودھ لے جاؤ. دودھ دے دیا. یعنی آپ سادگی اور کم غذائی یہ وہ حضرت علی کی دیکھیے. اس کے بعد آپ صبح جب چلے ہیں گھر سے نکل کے، تو دنیا یہ کہتی ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جب جانے لگے تو امام حسن پیچھے پیچھے آئے. تو قدموں کی آہٹ آئی، تو کہا کون ہے؟ کہا میں آپ کا بیٹا حسن، میں ساتھ آ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا بابا آپ اکیلے جا رہے ہیں اور آپ بار بار اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ. کہا نہیں بیٹا، تمہیں میرے حق کی قسم، تم رک جاؤ. علی نے کہہ کے روکا. کیوں روکا؟ زمانہ اتنا برا تھا کہ شاید یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یا علی نے نہیں بتایا، یہ میری اپنی سوچ ہے کہ شاید اس لیے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ اگر امام حسن بھی اس صف میں بیٹھے ہوتے تو قاتل نہ صرف علی کو شہید کرتا بلکہ امام حسن کو بھی شہید کر دیتا. اور امام حسین تو اس وقت مدینے میں نہیں تھے. امام حسین صفین کی جنگ کے سلسلے میں سرحد شہر پہ جو لشکر کی تیاری میں مصروف تھے. گئے ہیں آپ نے گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دی ہے، اور اذان دینے کے بعد آپ نے دیکھا ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا تھا، سو رہا تھا. وہ اوندھا اس لیے تھا کہ وہ تلوار چھپائے ہوئے تھا. تو حضرت علی نے ٹھوکر مار کے اسے اٹھایا اور کہا اٹھ جا، میں جانتا ہوں تو جس کام کے لیے آیا ہے. اللہ. یہ دیکھیے، یہ ہے علی جو اپنے قاتل کو جگاتا ہے. اس کے بعد آپ نماز میں مصروف ہوئے، اور نماز آپ نے سجدے میں دوسرے جا رہے تھے کہ ابن ملجم نے وار کیا. آپ نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. ادھر جناب زینب آپ کی بیٹی نے امام حسن کو بھیجا مسجد میں آئے، کہا بیٹے پہلے نماز مکمل کر. اللہ. اب یہ ایک وصیت، یہ 2 چیزیں اگر میں آپ پیش کر دوں. کہ بیٹے پہلے نماز مکمل کروا. اور نماز کتنی اہم ہے مولا کائنات کی نگاہ میں، کہ زخمی ہیں، شہید ہونے والے ہیں، اور نماز پڑھ، اور کہہ رہے ہیں کہ نماز پہلے مکمل کراؤ. یہ کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. نماز کی تکمیل ہوئی جب لے کے گلیم جیسے آج کل کا اسٹیچر ہوتا ہے، لے کے اس کو چلے، تو صحن مسجد میں جب آئے تو سورج طلوع ہو رہا تھا. آپ نے کہا 1 منٹ
یہ گلیم یہیں روک دو. اور بیٹھے, اٹھ کے بٹھائے سہارے سے اور کہا کہ اے آفتاب گواہ رہنا, علی کی زندگی میں جب کبھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی کو بستر پہ نہیں پایا. اللہ اکبر, اللہ یہ ہے وہ علی کی ذات. کیا بات. کیا پرہیز. اور اس کے بعد وہ جو قاتل کو پکڑ کے لایا گیا ہے, جب یہ جو چیز تو آپ نے جو شربت علی کے لیے لایا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پلا دیا. یہاں ایک چیز اور بھی اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. وہ علی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا قتل کرنے والا کوئی یہودی نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, کوئی مشرک نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, روزے سے ہوں, مسلمان ہے. پھر جو 2-3 جملے بس مفتی صاحب کو بھی وقت ظاہر ملے کہ وصیت کی ہے آخری دن, آج کی رات جو حضرت علی نے وصیت کی ہے دسترخوان پر افطار کے اور بعد. مفتی صاحب وہ نصیحت سے پہلے علامہ صاحب اپنے دشمن کے لیے پھر کہہ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا, تو خیال اسے ایک ہی ضرب مارنا اگر میں علی بھائی شہید ہو جاؤں. بستر گرم اور روٹی گرم اور بستر نرم دینا اس کو. روٹی گرم اور بستر نرم دینا اس کو. اور میرے قتل کے بعد ایک ہی بار سے اس کو قتل کرنا, یہ نہ ہو کہ تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کے لاش کے بس. اللہ اللہ. یہ درس مولا کائنات. جو وصیت ہے وہ وصیت بھی وصیت اپنے خاندان, اہل خاندان کو جمع کیا ہے اور اس میں کہا اللہ اللہ اوصیکم بالتقوی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی. دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں اس اولاد کو جن میں 2 بیٹے وہ ہیں جو امام ہیں اور پھر 2 بیٹیاں سیدہ کی ہیں اور باقی بنی ہاشم کے لوگ ہیں. تو وصیت پہلی کی اوصیکم بالتقوی, میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. پھر کہا کہ کعبے کا خیال رکھنا, اسے تنہا نہیں چھوڑنا, کعبے کو تنہا نہیں. پھر کہا یتیموں کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیٹ بھر کے کھا لو اور وہ بھوکے رہ جائیں. آپ دیکھیں وقت آخر بھی علی کو یتیموں کا کتنا خیال ہے, علی کو کعبے کا کتنا خیال ہے, علی کو تقوی کا کتنا خیال ہے. پھر کہا قرآن کو اکیلا نہ چھوڑنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے, قرآن سے وابستہ رہنا. اللہ. یہ علی کی وصیت کے 4 میں نے نکتے بیان کیے ہیں, بہت تفصیلی چیزیں, لیکن یہ 4 نکتے علامہ بھی صاحب ہم آج انہی چیزوں کو چھوڑ چکے. ہم انہی چیزوں ہم قرآن سے دور, نماز سے دور, یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں, ان کی زمینیں کھا جاتے ہیں, ان کے قبضے کر لیتے ہیں اور ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا. مفتی صاحب مولا علی کی شہادت, حضرت علامہ صاحب نے, قبلہ صاحب نے ماشاءاللہ بہترین گفتگو فرمائی. حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا میسج ملتا ہے, بس مختصر بتائیں حضرت. مختصراً میسج اس بات سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اختیار کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں عشق علی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے. سبحان اللہ, بے شک. علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. علی بھائی, فتح مکہ, مولا علی کی شہادت, فاتح مکہ, آذین کی ساری کے پیکر, مولا علی درگزر, دشمن پر بھی رحم, ارشاد. ساری بات علماء کرام نے کر دی ہے. صرف ایک امپورٹنٹ بات آخری اشرہ ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا, یا غفور. یہ سب سے امپورٹنٹ دعا ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ اے اللہ پاک آپ معافی پسند کرتے ہیں, معاف کرنے والے, ہمیں معاف کر دیجئے. فتح مکہ, رسول اکرم تشریف لائے, سب کو معاف کر رہے ہیں. مولا علی ابن ملجم کھڑا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں کہ پیاس کی شدت ہے اور مقتول سے زیادہ قاتل کو ضرورت ہے, اس کو دے دو پانی. اللہ, ٹھیک ہے نا. یہ کیا میسج دے رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ اگر میں رہا تو میں قصاص لوں یا معاف کر دوں, اور اگر نہیں رہا تو ایک جان کے بدلے میں ایک جان. اور دیکھو مسئلہ نہیں کرنا, یعنی کہ جس کو ختم کریں گے اس کا مسئلہ نہیں کریں گے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسد بھائی, اس میں کسی چور کو پکڑا یا کسی کو پکڑا, پیچھے سے ہم سب مسلمان ہی ہے نا, آواز آ رہی ہے جلا دو اس کو کچل دو. وہ جو تھے رسول اور خانوادہ رسول, وہ کیا دے کے گئے؟ علامہ صاحب نے فرمایا بیٹا تقوی, بیٹا نماز نہیں چھوڑنا, بیٹا معاف کر دینا. اور ہم کیا کر رہے ہیں اسد بھائی؟ تو بس یہ اللہ ہمیں تمام ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علی بھائی کیا ذکر, جتنا ہو کم ہے. عدنان حفیظ بھائی, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نیک خدمات انجام دے رہا ہے. بلڈرز تو اتنے ہیں پاکستان میں, لیکن کیا منفرد ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے کہ جو لوگوں کو بتایا جائے, لوگ کہیں کہ اٹس ڈفرنس. اسد بھائی جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اسد بھائی بلڈر بہت سارے آپ نے صحیح کہا, ٹھیک ہے. جی ایف ایس کا ایک فارمولا ہے, جی آپ
पैसा दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका मकान बन रहा है, ठीक है। ऐसा ही है, लो कॉस्ट हाउसिंग। हाँ, हाइड एंड सीक नहीं है। आप आइए, किस तरह से मकान बन रहा है, किस फॉर्मूले से मकान बन रहा है। प्लिंथ का एक फॉर्मूला है, हर चीज़ का एक फॉर्मूला है। आइए, देखिए और दीजिए। सही। आपको लगता है कि इसमें, अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज़ रह गई है, आप हमें सजेस्ट करें, ये चीज़ रह गई है। यहाँ से GFS सबसे डिफरेंट है। प्लस लोग कहाँ के फंसते हैं, कुछ हिडन चार्जेस आते हैं आपके पास, 6 महीने पर आपको बाय हुक और क्रुक देना ही देना है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। आप अपना प्लान करते हैं, आप कहते हैं मुझे सिर्फ इंस्टॉलमेंट देनी है, मैं इन बिटवीन कुछ जो नहीं मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए अमाउंट नहीं है और मैं सिर्फ किस्तें दे सकता हूँ। आप कितने टाइम में दे सकते हैं, आप बताएंगे। आपके लिए फिजिबल क्या है, आप बताइए। आप कहते हैं 6 महीने पे मैं नहीं कर सकता, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप मेरा एक पेमेंट शेड्यूल उठाइए, आप देखें उसमें स्टेप बाय स्टेप A to Z सब कुछ मेंशन है। अब आप कहते हैं नहीं यार, एक मुझे इंस्टॉलमेंट पे ही काम करना है दान भाई, आप इंस्टॉलमेंट पे काम कीजिए, आप बीच में कुछ नहीं दीजिए, अपना फ्लेक्सिबल प्लान बनाइए। क्या अली भाई, क्या स्कीम्स निकाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरफान भाई आपको जज़ाए खैर दे। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो लोगों के लिए आसानी की, अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना अशफाक अहमद, अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने का शरफ नसीब फरमाए और एक दूसरे के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। इरफान भाई, आप तो लोगों के लिए आसानियाँ कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में भी आसानी फरमाएगा। मोहसिन भाई, आपके लिए बहुत दुआएं हैं। इरफान भाई, आपके लिए दुआएं हैं। मंसूर भाई, बासित भाई, आप हम पूरी GFS फैमिली के लिए बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मामलात में आसानी के मामलात फरमाए। अपने मेज़बान मोहम्मद असद अयूब को इजाज़त। एक शेर पढ़ता हुआ मैं एंडिंग हो जाएगी हमारी, कि मैं बस उसके साथ ही वाइंड अप करूँगा। मुझे इजाज़त। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं फ़कीर खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मेरा पंजे तन को सलाम है। ऊंचा जिनका दुनिया में नाम है,